بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسپیکٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہماری عملیات کی کلاس کا دوسرا سیشن ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ ایک عامل کو کامیاب ہونے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ جب ہم کوئی مکان بناتے ہیں، جب کوئی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اس کی بنیاد بنائی جاتی ہے۔ مثلا آپ کوئی چیز لکھنے لگے ہیں، کاغذ پر دھول جمی ہوئی ہے، مٹی جمی ہوئی ہے، ریت جمع ہے، آپ اسے صاف کرتے ہیں، جھاڑتے ہیں، پھر قلم کو دیکھتے ہیں یا پینسل، جو بھی چیز آپ استعمال کریں آپ اسے دیکھتے ہیں، پھر اسے لکھتے ہیں۔ اگر کوئی کچرا، کوئی دھول مٹی پڑی ہے تو اسے صاف کرتے ہیں، اسے ہموار جگہ پر رکھتے ہیں۔ اگر اس کے نیچے کوئی چیز رڑک رہی ہو جو لکھائی کو خراب کرے، ہم وہ چیز صاف کرتے ہیں یا جگہ بدل لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عملیات کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ابتدائی طور پر جو چیز سے ایک عامل کے کرنے کی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں عملیات ایک عمارت ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر بنیادیں پختہ ہوں گی، نیچے تک انہیں زمین کو کھود کر نیچے تک سے کنکریٹ کیا جائے گا اور درمیان میں سریہ وغیرہ رکھ دیا جائے گا اور مضبوطی ہوگی اس کی، تو اس پر آپ 9 انچ کی دیوار رکھیں، 13 انچ کی رکھیں، 18 انچ کی رکھیں، یا آپ کنکریٹ کی ہی دیوار اوپر چلائیں۔ تو اس کی پختگی کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے جو بنیاد رکھی ہے وہ کتنی مضبوط ہے، کتنی گہری ہے، کتنی پختہ ہے۔ جب آپ کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، آپ کم موٹی یا اس سے موٹی کوئی بھی دیوار رکھیں تو وہ کام دے گی۔ لیکن اگر بنیاد کمزور ہے، آپ موٹی رکھیں، پتلی رکھیں، زیادہ رکھیں، جتنا آپ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ رکھیں گے، عمارت بنائیں گے، وہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی، دیواریں پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جتنا بھی سرمایہ ہوگا وہ بنیادوں میں لگا، وہ عمارت کے سٹرکچر میں لگا، وہ کسی بھی چیز میں لگا، وہ سب برباد جائے۔ یہی بات ہم عملیات کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ عملیات کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط قوت ارادی ہے۔ آپ جب مضبوط قوت ارادی کی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں، جتنی مضبوطی ہوگی اتنا ہی عمل مؤثر اور کارگر ہوگا۔ انسان کی توجہ، ہم نے ایک بات کل کے درس میں بتائی تھی کہ انسان جو ہے اللہ کا نائب ہے۔ ارادہ اس سے انمول تحفہ دیا گیا ہے۔ ارادہ صفات الہی میں سے، ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور اس صفت کا پرتو، اس صفت کا عکس انسان کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ ایک اس کا نائب ہے، دوسرا اس کی روح اس کے اندر ہے۔ نائب اور اس کی روح کا ہونا، اور پھر خلقتہ بیدی، اپنے ہاتھ سے اس کی تخلیق کرنا، یہ اس چیز کی غماسی کرتا ہے کہ قدرت انسان کو ایک بطور مخلوق کے نہیں، بطور کارندہ، بطور ایک بہترین کائناتی ایڈمنسٹریٹر کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔
جہاں ارادہ ہوتا ہے وہاں سوچ ہوتی ہے. جو آدمی سوچ سکتا ہے، جو ارادہ کر سکتا ہے، اس کا وجود ممکن ہے. یعنی جو چیز سوچی جا سکتی ہے وہ کی بھی جا سکتی ہے. عاملین جو خوف میں مبتلا ہے، وہم میں مبتلا ہے، وہ کبھی کامیاب عامل نہیں ہوتے. کامیاب عامل وہ ہوتا ہے جو بے خوف ہو، جس کو پتا ہو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی مخفی قوتیں کیا ہیں. یہ کائناتی سگنل سے، کائناتی ان لہروں سے، فالمدبرات امرا، کہ جو تدبیر کائنات پر معمول طاقتیں ہیں، ان معمول طاقتوں کو اپنے لیے کس انداز میں استعمال کرتا ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے. عامل جب عمل کرتا ہے تو اس کے نزدیک پوری کائنات سمٹ کر ایسے آ جاتی ہے جیسے پانی کا پیالہ. آپ نے ایک اور چیز دیکھی، ایک حدیث پر ہم غور کرتے ہیں، گو کہ اسے صرف مذہب کے طور پر لیا گیا ہے، عبادت کے طور پر لیا گیا ہے، لیکن اس میں تخصیص نہیں ہے، یہ ہم نے تقسیم کی ہے. حدیث میں اس کی کوئی ایسی تشریح موجود نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کی جاتی ہیں، مجھ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اطاعت کی جاتی ہے، تو میں اس تقرب کی بنیاد پر جو بندہ مجھ سے حاصل کرتا ہے، میں ایک وقت میں اسے یہ مرتبہ عطا کر دیتا ہوں، اس کا دماغ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب عبادت جو وہ آدمی پہلے کر رہا تھا، اب اسے مزید کسی ایسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں اس عبادت میں مزید توسیع کے لیے یا اس کی تشریح کے لیے یا اس چیز کے لیے مزید اللہ اس کی طاقت بنے، اس کی آنکھ بنے، اس کا کان بنے، اس کی زبان بنے، اس کا ہاتھ بنے، اور اس کے چلنے کی قوت کو جلا بخشے. تو یہ چیزیں کائنات میں انسان کی ضروریات کی تکمیل کی طرف اشارہ کرتی ہے. انسان کے اندر بے پناہ صلاحیت ہے، بے پناہ قوت ہے، اس کا اظہار یہ خود بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے انسان کو یکسو ہونا پڑتا ہے، انسان کو ایسے اعمال یا ایسی تنہائی اختیار کرنی پڑتی ہے جہاں ان کو جلا مل سکے، جہاں انہیں ابھار مل سکے، جہاں انہیں کارآمد بنایا جا سکے. مثلا ایک دیوا ہے، چراغ ہے، یا کھلی لکڑیاں جل رہی ہیں جہاں چاروں طرف سے ہوا ہے، آندھی ہے. اب ان میں جلنے کی صلاحیت موجود ہے، آگ بھی لگی ہوئی ہے. اب دو چیزیں ہیں، یا تو ہوا کے جھونکے اس کو مزید بھڑکا دے گے اور یا اسے بجھا دے گے. لیکن جتنی اس سے تپش نکل رہی ہے، جتنی اس سے انرجی اور جتنی اس سے طاقت، جتنا سیک نکل رہا ہے، آپ اس کے اوپر ہانڈیا رکھ دیں تو وہ ہانڈیا اتنی مقدار میں وہ انرجی جذب نہیں کر سکے گی جتنا کہ آپ ہوا سے بچا کر اسے ایک ایسی جگہ، محفوظ الہوا جگہ دیں. ایک تو لکڑی کم خرچ ہوگی، دوسرا ہانڈیا جلدی پک جائے گی، تیسرا پکانے کے لیے آسانی. اسی طریقے سے جب انسان کی طاقتیں بروئے کار آتی ہیں تو اس کے لیے تنہائی، اس کے لیے یکسوئی ضرورت، اس کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر کوئی آدمی اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی انرجی ہے کہ وہ ایک اندھیری میں بھی آپ کو کام دے سکے تو اس آدمی کی بات ایک علیحدہ ہے، لیکن اتنی انرجی ہر ایک میں نہیں ہوتی، سمیٹنی پڑتی ہے. مثلا اب میں
آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری طاقت، میری صلاحیتیں، میری انرجی آپ کی طرف مبذول ہے، ایک طرف پیچھے سے آواز آتی ہے، یہ توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اس طرف ہو جاتی ہے، کسی کے رونے ہنسنے کی آواز آتی ہے اس طرف مشغول ہو جاتی ہے، کھانے پینے کی طلب ہے کھانے کی طرف مشغول ہو جاتی ہے، کوئی راہ چل رہا ہے، کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے اس کی طرف دیکھ لے، کسی نے پھٹا لباس پہنا ہوا ہے، بے اختیار نظر اس کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ یعنی یہ وہ طاقت جو ہر چیز میں تمیز، جو ہر چیز میں فرق مجھے بتاتی ہے، مجھے نفع و نقصان سمجھاتی ہے، یہ مسلسل خرچ ہوتی ہے، یہ پیدا بھی ہوتی ہے، یہ خرچ بھی ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ جب عامل یکسوئی اختیار کرتا ہے، جسے ہم تنہائی کہتے ہیں، جسے ہم چلہ، وظیفہ، تسبیحات، پڑھائی وغیرہ کہتے ہیں، تو عامل جب اپنے عمل میں شروع ہوتا ہے، جب اپنے عمل کی ابتدا کرتا ہے، وہ ذہناً اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ اب میں عامل بننے لگا ہوں، یہ میں چلہ، یہ وظیفہ کرنے لگا ہوں۔ اب اس میں ایک چیز نفسیات کام کرتی ہے، انسانی سوچ اور نفسیات کام کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مذہبی ہے تو اس کے لیے جو چیز کام دے گی، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث کی مذکورہ دعا ہے، کسی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، کسی کی ترتیب دی ہوئی عبارت ہے، وہ اس سے دہراتا ہے، اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے سورہ فاتحہ کا ہے، سورہ ناس کا ہے، قل هو اللہ شریف کا ہے، مزمل کا ہے، جن کا ہے، یہ سورہ بقرہ کا ہے، یہ فلاں آیات کا ہے، فلاں جادو کی آیات کا ہے، فلاں چیز کا ہے، فلاں چیز کا ہے۔ اب اس نے وہ آیات لی، اسے خود معلوم نہیں ہے، اسے بتانے والے نے بتایا کہ اگر آپ یہ چیز کر لیں گے تو فلاں چیز کے لیے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب اس نے اس کی بات کو فالو کیا، عامل کی یا استاد کی بات کو مانا، اور اس نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ جو آیت ہے اس میں یہ کرامت موجود ہے، اس میں یہ تاثیر موجود ہے۔ کیوں کہ یہ جو عامل رات دن مریضوں کا علاج کر رہا ہے، اس عمل کی بنیاد پر، اس کے عامل ہونے کے ناطے یہ آدمی کام کر رہا ہے۔ جب میں چلہ کر لوں گا، جب میں وظیفہ کر لوں گا، جب میں اس کا عامل بن جاؤں گا تو میں بھی اسی طریقے سے مریضوں کا علاج کر سکوں۔ ایک ماحول بن گیا، ایک اس کی جو عملی زندگی ہے جسے یہ استاد مان رہا ہے، وہ دم جھاڑا کرتا ہے، نقش تعویذ کرتا ہے، وہ دھاگا پڑھ کر دیتا ہے، وہ جنات کا جادو کا توڑ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو لوگوں کے اس سے تاثرات وابستہ ہیں وہ دیکھتا ہے، اس سے مرعوب ہوتا ہے، پھر وہ اس کے ترلے منت کرتا ہے یا اس کو اپنی شاگردی میں لے لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا اب تم یہ کام کر لو۔